اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں کوئی ای میل یا ویب سائٹ کی درخواست، وہ سیکنڈوں میں ہزاروں میل دور کیسے پہنچ جاتی ہے؟ مطلب یہ کوئی جادو تو نہیں ہے؟ جی نہیں، جادو بالکل نہیں ہے۔ یہ اصل میں نیٹ ورک راؤٹنگ کا ایک کافی پیچیدہ نظام ہے۔ صحیح۔ اور آج ہم کچھ دستاویزات کی مدد سے اسی نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر راؤٹنگ کی اقسام اور پروٹوکالز پر بات کریں گے۔ بالکل، ان ذرائع میں نا اسٹیٹک، ڈائنامک اور ڈیفالٹ راؤٹنگ جیسی ٹیکنالوجیز کا ذکر ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ڈیٹا نیٹ ورکس میں راستے کیسے بنتے ہیں، کیسے سنبھالے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر اس کی تہ کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو بنیادی اقسام ہے راؤٹنگ کی، دو تو آپ نے بتائیں، اسٹیٹک اور ڈائنامک۔ جی، دو اہم ہیں، اسٹیٹک یعنی دستی اور ڈائنامک یعنی خودکار، اور ایک تیسری بھی ہے ڈیفالٹ راؤٹنگ، وہ ایک طرح سے بیک اپ کا کام کرتی ہے۔ اچھا، تو اسٹیٹک سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ مطلب دستی کیسے؟ دیکھیں، اسٹیٹک راؤٹنگ میں نا نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر، وہ بندہ جو نیٹ ورک سنبھال رہا ہے، وہ خود ہر راؤٹر کو بتاتا ہے کہ بھائی فلاں نیٹ ورک تک جانا ہے تو یہ راستہ لو۔ اچھا۔ اور یہ راستے یوں سمجھے پتھر پر لکیر ہوتے ہیں، جب تک ایڈمنسٹریٹر خود انہیں بدلے گا نہیں وہ ویسے ہی رہیں گے۔ تو یہ تو بہت سیدھا سادہ سا لگتا ہے۔ مطلب چھوٹے نیٹ ورکس کے لیے ٹھیک ہوگا شاید، جہاں زیادہ گڑبڑ نہ ہوتی ہو۔ ہاں بالکل، سادگی اس کا بڑا فائدہ ہے، اور کچھ حد تک سیکیورٹی بھی، کیونکہ باہر سے کوئی خودکار تبدیلی نہیں آ رہی۔ لیکن کوئی نقصان بھی ہوگا؟ نقصان یہ ہے کہ اگر نیٹ ورک میں کوئی مسئلہ آ جائے، جیسے کوئی کیبل کٹ گئی، کوئی لنک ڈاؤن ہو گیا، تو یہ خود سے نیا راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ تو ٹریفک رک جائے گی؟ جی بالکل، جب تک ایڈمنسٹریٹر خود آ کر نیا راستہ نہیں بتائے گا، ٹریفک پھنسی رہے گی۔ تو بڑے پیچیدہ نیٹ ورکس میں یہ عملی نہیں ہے۔ صحیح، تو اسی لیے پھر ڈائنامک راؤٹنگ آئی ہوگی، جہاں سب کچھ خود بخود ہو۔ بالکل، ڈائنامک راؤٹنگ میں راؤٹرز خود ہی راستے معلوم کرتے ہیں، اور وہ مسلسل ایک دوسرے سے نا معلومات شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ وہ خاص پروٹوکالز استعمال کرتے ہیں۔ یہ پروٹوکالز انہیں بتاتے ہیں کہ نیٹ ورک کی ابھی کیا صورتحال ہے، کون سا راستہ بہتر ہے۔ اگر کوئی راستہ بند ہو جائے تو وہ فوراً متبادل راستہ چن لیتے ہیں۔ واہ، یعنی راؤٹرز آپس میں یوں کہیں کہ گپ شپ لگا کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ہاں، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ بڑے اور بدلتے ہوئے نیٹ ورکس کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن اس خودکاری میں کوئی پیچیدگی بھی ہوگی؟ آپ نے پہلے راؤٹنگ لوپس کا ذکر کیا تھا، وہ کیا چیز ہے؟ ہاں، پیچیدگی تو ہے۔ ایک تو یہ زیادہ سسٹم کے وسائل جیسے سی پی یو، میموری استعمال کرتی ہے، اور دوسرا کبھی کبھی راؤٹنگ لوپس بن سکتے ہیں۔ لوپس یعنی چکر؟ جی، ڈیٹا پیکٹس ایک چکر میں پھنس جاتے ہیں، وہ منزل تک پہنچنے کی بجائے وہیں گھومتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اب جو نئے پروٹوکالز ہیں ان میں اس سے بچنے کے کافی طریقے موجود ہیں۔ اچھا، تو فائدے زیادہ ہیں پیچیدہ نیٹ ورکس کے لیے؟ جی ہاں، عام طور پر فائدے نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ تیسری قسم ڈیفالٹ راؤٹنگ، وہ کیا کرتی ہے؟ ڈیفالٹ راؤٹ وہ ایک طرح کا آخری سہارا ہے۔ جب راؤٹر کے پاس کوئی پیکٹ آتا ہے جس کی منزل کا راستہ اس کی ٹیبل میں لکھا ہی نہیں، تو وہ کیا کرے؟ ہاں، کیا کرے گا؟ وہ اسے ڈیفالٹ روٹ کے ذریعے ایک مخصوص گیٹ وے یا اگلے راؤٹر کی طرف بھیج دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ شاید اسے راستہ معلوم ہو۔ یہ راؤٹنگ ٹیبل کو چھوٹا رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اچھا، یعنی اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو ادھر بھیج دو والا حساب ہے۔ بالکل، اور یہ اسٹیٹک یا ڈائنامک دونوں کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اب آپ نے ڈائنامک راؤٹنگ میں پروٹوکالز کا ذکر کیا تھا، یہ اصل میں ہیں کیا؟ مطلب یہ قوانین ہیں یا کیا؟ جی، یہ قوانین اور طریقہ کار ہی ہیں جن کے تحت راؤٹرز آپس میں نیٹ ورک کی معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں اور اپنی راؤٹنگ ٹیبلز کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں۔ ان کی نا دو بڑی قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ ایک ہیں آئی جی پی یعنی انٹیریور گیٹ وے پروٹوکالز، یہ ایک ہی خود مختار سسٹم کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ خود مختار سسٹم، آسان لفظوں میں؟ آسان لفظوں میں ایک بڑا نیٹ ورک جو ایک ہی انتظامیہ کے نیچے ہو، جیسے کسی کمپنی کا نیٹ ورک یا یونیورسٹی کا۔ ٹھیک ہے، اور اس آئی جی پی کی مثالیں کیا ہیں؟
کئی ہیں، جیسے OSPF ہے، یہ بہت مقبول ہے، خاص طور پر بڑے نیٹ ورکس میں کیونکہ یہ کافی مؤثر ہے۔ ایک پرانا پروٹوکال ہے RIP، وہ سادہ تھا مگر اب کم استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور ہے EIGRP بھی ہے جو سسکو کے سامان پر زیادہ چلتا ہے۔ اوکے، OSPF، RIP، EIGRP یہ ہو گئے اندرونی نیٹ ورک کے لیے، اور دوسری قسم ہے EGP یعنی ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکالز۔ یہ مختلف خود مختار سسٹمز کے درمیان استعمال ہوتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ پر جو مختلف بڑے نیٹ ورکس ہیں نا، ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے۔ اچھا، تو انٹرنیٹ کو جوڑنے والا پروٹوکال کون سا ہے؟ یقیناً کوئی ایک تو بہت اہم ہوگا۔ جی بالکل، وہ ہے BGP، بارڈر گیٹ وے پروٹوکال۔ یہ سمجھیں کہ انٹرنیٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ BGP جی، یہ وہ پروٹوکال ہے جو پوری دنیا کے بڑے نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ڈیٹا ایک ملک سے ایک نیٹ ورک سے دوسرے تک کیسے جائے گا۔ اس کے بغیر آج کا جو عالمی انٹرنیٹ ہے وہ ممکن ہی نہیں تھا۔ واہ، یعنی یہ BGP ہی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ویب سائٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت بڑا اور بہت اہم پروٹوکال ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں آج کی بات کا، تو موٹی موٹی بات یہ ہے کہ نیٹ ورک ٹریفک کو راستہ دکھانے کے 3 بنیادی طریقے ہیں۔ اسٹیٹک، جو دستی ہے اور چھوٹے نیٹ ورکس کے لیے ہے، ڈائنامک، جو خود کار ہے اور بڑے بدلتے ہوئے نیٹ ورکس کے لیے ہے، اور ڈیفالٹ، جو ایک بیک اپ یا کیچ آل راستہ ہے۔ اور ڈائنامک راؤٹنگ جو ہے وہ ان پروٹوکالز پر چلتی ہے، اندرونی نیٹ ورکس کے لیے OSPF جیسے IGP، اور عالمی انٹرنیٹ کے لیے BGP جیسا EGP۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ سب جاننے کے بعد ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے۔ اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ انٹرنیٹ ٹریفک کو کیسے منظم کیا جاتا ہے، کیسے راستہ دیا جاتا ہے، جی، تو کیا اس سے یہ سوال نہیں اٹھتا کہ اس نظام کو کنٹرول کرنے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر آج کل جو نیٹ ورک نیوٹرالٹی کی بحث چلتی ہے؟ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے، یعنی کیا تمام ڈیٹا کو برابر سمجھا جانا چاہیے یا کچھ خاص قسم کی ٹریفک جیسے ویڈیو سٹریمنگ کو تیز رفتار راستہ دیا جا سکتا ہے اور دوسروں کو سست؟ BGP جیسے پروٹوکالز میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ پالیسی کی بنیاد پر راستے منتخب کریں۔ تو یہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے اور اسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ٹیکنالوجی سے آگے بڑھ کر پالیسی اور معاشرے تک جاتا ہے۔ سامعین اس پر ضرور غور کر سکتے ہیں۔